اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وجعلنا بینہم موبقہ۔ سورۃ الکہف آیت 52۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ متعدد جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ دنیا میں یہ مشرکین جن شریکوں کو اپنا رب بنایا تھا اپنے حساب سے، اور ان کو وہ پکارتے رہے۔ پکارنے سے مراد یعنی ان کا پوجا پاٹ کرتے رہے۔ قیامت کے دن بطور استہزاء طنز وہ تو ان کے اوپر سارا راز تو قیامت کے دن سے پہلے کھل چکا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب شدائد جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان کے لیے یہ حکم آئے گا پکارو اپنے شریکوں کو، تو وہ پکاریں گے تو کوئی آواز کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں کسی امر حقیقی کا پوجا نہیں کر رہے تھے، ایک واہمے کا پوجا کرنا ہوتا ہے رب اور خالق کا، اور رب بھی نہیں تھے خالق بھی نہیں تھے، لہٰذا وہ ایک موہوم چیز کے لیے وہ پوجا پاٹ کر رہے تھے، تو وہ کس نے کیا جواب دینا تھا، کوئی امر واقع تو ہے ہی نہیں۔ فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں۔ جن فرشتوں کو انہوں نے رب سمجھا تھا وہ رب نہیں ہے، وہ فرشتے رب نہیں ہیں، یہ رب کو پکاریں گے، رب تو صرف اللہ ہے اور کوئی رب نہیں ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ یا اگر یہ جو بت ہے، بت جو تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان کو وہ رب سمجھتے ہیں۔ ویسے آپ کو بتایا ہے پہلے کہ یہ بت پرستی خود مشرکین کے مذہب میں بھی وہ انحراف ہے، بت پرستی شرک میں بھی انحراف ہے۔ وہ فرشتوں کو اور جنات کو رب سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اختیارات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سپرد کر دیا ہے، لہٰذا ان کے وہ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ آخر میں ان کی شبیہ بنایا، وہ فرشتے کس قسم کے ہوتے ہیں، اس قسم کی شبیہ بنانا شروع کر دیا، تو وہ شبیہ کو سامنے رکھ کر اصل جو رب ہے ان کا، ان کی وہ پرستش کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ آ کر کے اسی شبیہ ہی کی پرستی شروع ہو گئی۔ بت پرستی انحراف ہے مذہب شرک میں بھی، رفتہ رفتہ یہ انحراف ان کے مذہب میں بھی آئے، بت پرستی، حتیٰ شرک کے مذہب میں بھی بت پرستی ایک منحرف مذہب ہے، باقی تو چھوڑے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ظاہر ہے جب مجرم جو ہے آتش جہنم کے پاس لے جایا جائے گا، اور آتش جہنم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، فَظَنُّوا، لفظ ظنّا قرآن مجید میں یقین کے معنی میں بہت استعمال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، استدلال کریں آپ لفظ ظنّا، مشاہدہ رعا جب دیکھ لیا، مشاہدہ کیا، تو پھر ظن کے لیے کوئی گنجائش نہیں، گمان، مشاہدہ یقین ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرم لوگوں نے آتش کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ظنّا ہوتا ہے، نہیں، یقین کے معنی میں یہاں ظن۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، ان کو یقین ہو گیا کہ ہم اسی آتش میں گرنے والے ہیں۔ آتش جہنم کے دہانے پہ لے جاتا ہے تو آتش کے کو بھڑکتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، تو
ولم یجدوا عنہا مصرفا، اس سے بچنے کے کوئی راستہ انہیں پتہ ہے کہاں بچے گا، کون بچائے گا، یہ بھی ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے، اس کا ذکر بھی کافی پہلے ہو گیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں بھی تشریح پہلے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ہر انداز کلام استعمال فرمایا ہے، مثالیں دی ہے، ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے مختلف ترکیب کلام اختیار فرمایا گیا۔ بتا دیا آپ کو، مثلا سب سے زیادہ قرآن مجید میں آخرت کا ذکر ہے، چونکہ مشرکین جو ہے وہ آخرت کا منکر تھے، اور آخرت کا انکار جو ہے وہ انسانیت کا انکار ہوتا ہے، عبث ہوتا ہے، یہ کائنات عبث، انسان کی تخلیق عبث، اور اگر آخرت نہیں ہے تو یہ سب بیہودہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انکار آخرت جو ہے وہ انسانیت کا اور کائنات کی مقصدیت کا انکار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے قرآن مجید میں، جا بجا قیامت کا دوبارہ زندگی کا ذکر ہوتا ہے۔ دوبارہ زندگی کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا، مختلف انداز اختیار کیا ہے۔ پہلے بھی اس کی تشریح ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا افعینا بالخلق الاول، خلق اول میں ہم عاجز آ گئے تھے کہ ہم دوبارہ بنانے پہ عاجز آ گئے، اور اس طرح بہت سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم کو نشأ اولیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے تم کو عدم سے پیدا کیا ہے، اعادہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور کون زندہ کرے گا؟ وہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا، وہ دوسری مرتبہ۔ ابتدا سے اعادہ آسان ہوتا ہے، وہ اہون علیہ، وہ اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یہ بات ظاہر ہے، اللہ کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہوتا، صاف ایک یکساں ہوتا ہے۔ فہم بشر کے مطابق فرمایا کہ یہ تمہارے فہم کے مطابق جو ہے ابتدا سے اعادہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ بنا سکا، جب وہ ہیچ اور عدم تھا، عدم سے وجود میں لانا اللہ کے لیے ممکن ہے، تو وجود سے دوبارہ وجود میں لانا اہون علیہ، اللہ کے لیے یہ آسان تر ہے۔ یعنی ہمارے فہم کے مطابق آسان تر ہے، اللہ کے لیے آسان اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو علل اور اسباب کو عبور کر کے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے۔ علل و اسباب مختصر ہے، آسان ہوتا ہے، پیچیدہ ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی علل و اسباب عبور کرنا نہیں ہوتا ہے، ارادہ کافی ہوتا ہے، ایک ارادہ چاہیے، ارادہ ہر جگہ یکساں ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل، کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ کسی چیز نے نہیں روکا، بس عذاب آنے کا انتظار ہے۔ جب ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو ایمان لے آنا چاہیے تھا ان کو، اور استغفار کرنا چاہیے تھا۔ خود ایمان بھی گزشتہ گناہوں کے لیے بہترین کفارہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے شرک میں، مشرک رہا ہے، اور موت سے تھوڑی دیر پہلے، ایک ہفتہ پہلے، چند دن پہلے وہ مومن بن جاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ وہ ایک ایمان لے آنا تمام شرک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ سارے گناہ ایمان لاتے ہی فوراً دھل جاتے ہیں، اور اگر
اس کو فرصت ملتی ہے تو پھر اس کو ایمان کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ان میں سے ایک استغفار ہے۔ تو ایمان لانے اور استغفار کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، صرف بات یہ تھی کہ بس وہ اپنے عذاب کے لیے یا گزشتہ امتوں کے جو انجام ہے اس انجام کے انتظار کے علاوہ اور عذاب سامنے آنے کے علاوہ اور کوئی بات سامنے نہیں تھی۔ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں عذاب کے انتظار میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیوں نہیں لاتے؟ کہ یہ پہلے قوموں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ اس حشر کے انتظار میں، اور تو کوئی وجہ ایمان نہ لانے کی نہیں ہے۔ ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی، اور کوئی بہانہ ایمان نہ لانے کے لیے ان کے سامنے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہوں، سوائے اس کے کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ان کا حشر ہوا ہے اس حشر کا انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ اور کوئی صورت نہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ لیدحضوا، دحض مسترد کرنے کو کہتے ہیں، لیدحضوا بہ، یہ بالمجادلہ جو ہے وہ حق کو مسترد کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اس آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم پیغمبروں کو بشارت اور انذار کے لیے بھیجتے ہیں، بس ایمان لانے والوں کو بشارت دیتے ہیں، ایمان نہ لانے والوں کی تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے انبیاء کا کام ہے، بات اللہ کا پیغام پہنچانا ہمارے انبیاء کا کام ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے انبیاء کا کام صرف ابلاغ ہے، صرف تبلیغ ہے، صرف اتمام حجت ہے، صرف بات پہنچانا ہے، البلاغ المبین، صریح، واضح اور غیر مبہم انداز میں اپنی بات پہنچانا ہمارے پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ بس آگے منزل تک پہنچانا، یعنی اراءۃ الطریق، ہدایت دو معنی کی ہے آپ کے لیے، ایک اراءۃ الطریق ہے اور ایک منزل تک پہنچانا ہے، مقصد تک پہنچانا۔ انبیاء کا کام اراءۃ الطریق ہے، مقصد تک پہنچانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بات ایمان کی دعوت دینا ہے، ایمان لے آنا بھی انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایمان لے بھی آتے ہیں، نہیں بھی لے آتے ہیں، یہ انبیاء کے ذمہ نہیں ہے۔ انبیاء کا کام جو ہے مبشرین و منذرین، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے انبیاء۔ ادھر سے نہ طاقت استعمال کرتے ہیں، نہ زور استعمال کرتے ہیں، نہ لڑائی کرتے ہیں ایمان کے لیے۔ لیکن کافر کیا کرتے ہیں مقابلے میں؟ وہ یجادل، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک، وہ صرف انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے پیغام کو پہنچا کر کے رک جاتے ہیں، وہ انکار کر کے رک جائیں اس کے مقابلے میں، ایسا نہیں کرتے۔ یجادل، جھگڑا کرتے ہیں، یہ راستہ روکتے ہیں اور اذیت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، طاقت استعمال کرتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کو مسترد کرنے کے لیے وہ طاقت استعمال کرتے ہیں۔ انبیاء صرف بات کرتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، بس اس سے علاوہ نہیں کرتے۔ جواب میں مشرکین طاقت استعمال کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا، جس چیز کا انذار کیا اور میرے آیات کو وہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔ انذار کیا تھا نا کہ قیامت کے دن کے بارے میں انذار کیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، حساب دینا ہے،
تو کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی وہ قیامت جس سے ہم کو ڈراتے رہتے ہو؟ اگر قیامت آنا ہے، دوبارہ زندگی ملنا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، ذرا کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جبکہ ہاں پیغمبروں نے یہ نہیں کہا کہ اسی نظام کائنات میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ پیغمبروں نے کہا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت کے دن کی کائنات اور آج کی کائنات اور ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت ایک کائناتی انقلاب کا نام ہے۔ اس نظام یا نظام ہستی جو ہے، یہ طبیعاتی نظام اور اس سسٹم کا درہم برہم ہو کر کے ایک نیا نظام نافذ ہوگا۔ اس نئے نظام میں زندہ ہونا ہوتا ہے، اس نظام میں نہیں زندہ ہونا ہوتا۔ پیغمبروں نے کبھی نہیں کہا اسی نظام کائنات میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ وہ قیامت کے بعد جو وجود میں کائنات آئے گی اس میں زندہ ہوگا۔ وہاں قانون زیست اور ہے، وہاں شرائط حیات اور ہے، زندگی کے لوازمات اور ہے۔ اس نظام میں یہ زندہ ہو سکتے ہیں دوبارہ، اس نظام میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس نظام میں بھی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور کیا بھی ہے، بہت سے پیغمبروں کے ساتھ وہ ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال ان کو یہ مردہ رکھا اور پھر اس کے بعد زندہ کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بیچ چکا تھا، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے لگا دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں، اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، چونکہ یہ لوگ اپنی قابلیت کھو چکے ہیں، راہ راست پر آنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم بنفس کون ہوگا؟ جو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والا، اپنے آپ کو تباہ کرنے والا کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، یقین دینے والے دلیلوں کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لیکن وہ اس نصیحت کو فأعرض عنہا، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کچھ آگے وہ بھیج چکا ہے، جو گناہ ہے جو ہے وہ وبال جان اپنے پشت کے اوپر لاد چکا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں، یہ اس کی تو اصلاً اعتنا ہی نہیں کرتے کہ میں اتنے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہوں، یعنی ان کو احساس گناہ نہیں ہوتا۔ نسیہ یعنی اصلاً ان کو وہ گناہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ یہ بھی بتایا آپ کو، بہت زیادہ بتایا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جیسے گناہ کو گناہ سمجھا وہ گناہ مٹ جائے گا۔ ہے نا، حدیث ہے سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک۔ آداب بندگی یہ نہیں کہ آپ نیکی کرنے کے بعد اترانا شروع کر دے، تکبر شروع کر دے، میری بڑی خدمات ہے کہنا شروع کرے، یہ بندگی نہیں۔ میں بہت عبادت گزار ہوں کہہ دیا، ختم اس کی عبادت، ایک پیسے کی قیمت نہیں اس عبادت کی، جس کے بارے میں یہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اس میں بندگی بہتر ہے اس آدمی کی بنسبت۔ کس میں بندگی بہتر؟ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، وہ بندگی میں ہے، بندگی کے دائرے میں ہے یہ شخص جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے۔ سیئۃ تسوءک، وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے،
وہ بہتر ہے۔ گناہ ہونے کے بعد بہتر کہاں سے آئی؟ بہتری کہاں سے آئی؟ گناہ میں بہتری ہے؟ نہیں، گناہ میں بہتری نہیں ہے، تسوء کا جو آپ کو برا لگا ہے اس میں بہتری ہے۔ یہ آپ کو برا لگنا یہ بہتر ہے اس نیکی سے جس کے ساتھ آپ خود پسندی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا عمل کرنے والا ہوں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو گناہ نہ سمجھے، نسی ما قدمت یدہ، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اصلاً انسان، اس لیے کہ جب گناہ نہیں سمجھتا تو اس کو برا نہیں لگتا، جب برا نہیں لگتا وہ گناہ اس کے گردن پر سوار رہتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سے باتوں کو گناہ تصور نہیں کرتے اور آرام سے ہم اس گناہ کا ارتکاب کر گزرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر چکا، نہیں ہوتا، تسوء کے مرحلے میں نہیں آتا، برا لگنے کے مرحلے میں نہیں آتا۔ گھنٹوں بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرتے ہیں، بڑے مزے سے باتیں کرتے ہیں اور کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے فلاں کی وہ برائی کر کے، نہیں، احساس گناہ نہیں ہوتا ہم کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یہ بات پہلے بہت زیادہ ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہدایت کے لیے اقدام فرماتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برہان قائم کرتا ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے کی صورت میں دو راستے ہیں، یا جبراً مسلط کریں ایمان کو یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ جبراً جو مسلط کیا جاتا ہے وہ ایمان نہیں ہے، ایمان قلب سے اختیار کرنے کو کہتے ہیں، جبر سے مسلط کرنے کو ایمان ہی نہیں کہتے، لہٰذا ایمان جبراً مسلط کیا نہیں جاتا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ جب اسی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے سارے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، واحد سرچشمہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب وہ کان سے سن سکتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی بات سمجھ میں آ سکتی اس کو، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو ابدا وہ آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ فَلَن يَهْتَدُوا، ہدایت حاصل نہیں کریں گے، راہ راست پر نہیں آئیں گے، ابدا، ہرگز نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اپنی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں، راستے سارے اس نے اپنے آپ پر بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ اٹھا لیا اس سے، پھر کوئی اور راستہ تو ہے نہیں کہ وہاں سے اس کو ہدایت مل جائے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ آپ کا رب، آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحمت کا مالک ہے، بخشنے والا اور رحمت کا مالک ہے کے بعد فرماتا ہے اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ آپ کا رب جو ہے وہ غفور ہے، ذو الرحمہ ہے، اس وجہ سے جرم سرزد ہوتے ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جیسے جرم سرزد ہوا فوراً مار پڑی اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ ذو الرحمہ، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ذات ہے، وہ صاحب رحمت ذات ہے، غفور ہے۔ لو یؤاخذہم
بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر مؤاخذہ کرتا، اگر الرحمہ اور غفور نہ ہوتا تو عذاب جلدی آ جاتا ان کے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ غفور رحیم۔ کتنے اس سرزمین کے اوپر آج کی دنیا میں اور ہمیشہ کتنا جرم، کتنی زیادتی، کتنے مظالم، کتنی نافرمانیاں ہوتی رہی اور ہو رہی ہے، لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا۔ عذاب نازل ڈیل دے رکھا ہے ذو الرحمہ، ہو سکتا ہے کل کو واپس آ جائے، پرسوں کو واپس آ جائے، اور نہیں آتا ہے تو یہ ڈیل دینا ان کے لیے مزید عذاب کا سبب ہے۔ ڈھیل پہلے بتایا آپ کو کہ ڈھیل دینا مومن کے لیے باعث ثواب ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے ڈھیل ملنے سے، مہلت ملنے سے، اور کافر کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی ڈھیل مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ یہ نہ گمان کرو کہ کافروں کو ہم مہلت دیتے ہیں اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، ان کو ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس میں گناہ میں اضافہ کرے اور عذاب میں بھی اضافہ ہو جائے۔ یہ مہلت کافروں کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب ہے اور مومنین کے لیے ثواب میں اضافے کا اور درجات میں اضافے کا سبب ہے۔ لہٰذا ایک مہلت کافروں کے لیے عذاب ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے، جس طرح قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ ہے یہی قرآن ایک اب مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ظالمین کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اسی طرح مہلت بھی مومنین کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ بل لہم موعد، ان کا ایک وقت ہے معین ہے، اس معین وقت تک ان کو مہلت مل جاتی ہے، اور اس مہلت کے آنے کے بعد پھر کوئی پناہ ان کو نہیں ملے گی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ جو بستیاں ہیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، وہ بھی فوراً جرم سرزد ہوتے ہی تباہ نہیں کیا۔ لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر تھا، اس مقرر وقت پر تباہ ہو گئے ہیں، نہ ان کی جرم سرزد ہوتے ہی تباہ ہو گئے ہیں، ان کو بھی مہلت مل گئی ہے، اور مہلت ملنے کے بعد مقررہ وقت میں وہ لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔